اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے گو مخالفت کی لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا دریائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے، تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا اولاد کی دولت سے محروم تھی، اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکراتا ہوا بچہ پایا۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوا ہے۔ جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی کہ ان کو ایمان عطا کر دیا، اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن۔ سیدہ مریم بھی اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گے، ان کو یہ بھی اعزاز، دوسرا اعزاز یہ بھی ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا۔ اور ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی سے کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا، اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا، گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں۔